अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आज सबको मालूम है कि हमारा लेक्चर नंबर 2 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इस लेक्चर के अंदर किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं एआई और इंसान के मुतालिक। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एआई और ह्यूमन। अच्छा, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि एआई के क्या नुकसानात हैं, क्या उसके फ़वाइद हैं और वो आने वाले दौर में किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है और उसके हमें कौन कौन से ऐसे ख़दशात हैं जो हमें झेलने पड़ेंगे। और ये भी हमने बात की थी कि उसका स्कोप कहाँ कहाँ है। लिहाजा आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे कि इंसान और एआई क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि एआई है क्या चीज़। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक ऐसी मसनूई ज़हानत जिसको इंसान ही की तरह बनाया गया, इंसान के मुकाबले में बनाया गया। अब जब हम आगे कोर्स करेंगे तो आप देखेंगे कि एक चीज़ ऐसी जो इंसान घंटों लगा कर बनाता था या घंटों लगा कर लिखता था या घंटों लगा कर बोल पाता था, वही चीज़ एआई सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड्स या 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेता है। वो कैसे? क्योंकि इसको मसनूई ज़हानत बनाया गया कि इंसान के मुकाबले में, ठीक है। इंसान को अब अगर मैं एआई से कहूँ कि मुझे 3 से 4 हज़ार वर्ड्स चाहिए तो इंसान को लिखने या बोलने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन एआई ऐसी चीज़ है जिसको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको लिखने में, ठीक है। तो आज हम यही बात करेंगे कि इंसान और एआई मिलकर किस तरह से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एआई से इंसान जो है सेहत की देखभाल के लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, यानी उससे फ़वाइद लिए जा सकते हैं। वो कैसे कि इंसान को बहुत ज़्यादा यानी आज के ह्यूमन्स को बहुत ज़्यादा डिजीज़ का यानी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और ये डिज़ीज़ जो हम लोग फेस कर रहे हैं ये बहुत आम है। यानी हमारे मौसमियाती तब्दीली की वजह से या हमारे जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनकी वजह से हमें कोई ना कोई बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा अगर हम यही एआई के साथ मिलकर, इंसान और एआई आपस में मिलकर काम करें तो इन तमाम बीमारियों का हल हम दरियाफ्त कर सकते हैं और इसके मुतालिक हम बीमारियों के मुतालिक आगाही भी ले सकते हैं एआई से और इसकी हम दवाएं और इलाज वगैरह भी इसके तलाश किए जा सकते हैं। अगर बात की जाए कि बीमारियों में सबसे बड़ा बीमारी जो है वो कैंसर की है, जिसका इलाज आज तक मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन अगर हम एआई की मदद हासिल कर लें, यानी इंसान जैसा कि तहकीक में लगा हुआ है और एआई का भी साथ रहे कि कौन कौन सा जो केमिकल है वो कैंसर के मरीज़ के लिए ठीक है, कौन सा ऐसा है जो नहीं है, तो हो सकता है कैंसर का भी जो मर्ज़ है इसको ख़त्म किया जा सके। इसके बाद बात आती है तालीम की। तो तालीम के लिए एआई का यूज़ इस तरह से हो सकता है कि एआई ट्यूटर्स को जो है तश्कील दिया जा सकता है। अगर कोई एआई लर्न कर चुका है यानी उसको पता है कि एआई का यूज़ कहाँ करना है और किस तरह से उसको करना है और उसके चैट बोट्स के साथ उसको अच्छी तरह से बात करनी आ जाती है, या तो फिर उसको ये समझ आ जाती है कि जो बात करने वाले एआई हैं यानी स्पीकिंग एआई जो हैं उनको किस तरह से हमने कमांड देनी है और उनसे किस तरह से आंसर लेना है। तो ऐसे एआई ट्यूटर्स का इस्तेमाल करके तालिबे इल्म की जो ज़रूरियात हैं, जैसा कि साइंस और मैथ्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम जो है एक साथ यानी कि पढ़ाने में मदद ले सकते हैं। अब एक टीचर होगा जिस सब्जेक्ट में उसको महारत होगी वो वही पढ़ा सकता है, लेकिन एआई को इतनी यानी कि तजर्बा हासिल है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो वो उसका आंसर आपको कर सकता है, उसके पास आपका लिए आंसर मौजूद है। और इसके अलावा वो एट अ टाइम ही आपको तकरीबन अगर आप 10 सवाल भी करें तो उनके 10 सवालों के जवाब वो दे सकता है। लिहाजा अगर आप एआई को तालीम के स्कोप में देखना चाहते हैं तो ये भी देखें कि अगर आपको एआई सीख चुके हैं आप, ठीक है, आपको एआई से बात करना आ गई है, आपको ये पता है कि स्पीकिंग एआई यानी जो बोलने वाले एआई हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है या एआई को किस तरह से बनाना है, तो आप एआई ट्यूटर्स भी बना सकते हैं। एआई ट्यूटर्स यानी आप उसी एआई से जो कि सिंपल एआई हैं उनसे एआई ट्यूटर्स को भी यानी कि हायर कर सकते हैं एज अ ट्यूटर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कारोबार में। तो पहले जो लेक्चर था इसमें मैंने आपको बताया था कि कारोबार का नुकसान भी है, कारोबार में एआई के साथ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदा ये था कि एक ही काम जो 10 बंदे करते थे वो एक एआई एट अ टाइम यानी उसको कम टाइम में भी और एक ही एआई की ज़रूरत पड़ती है और वो काम हो जाता है।
اور پیمنٹ کرنے کی بھی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. جو 10 بندوں کی تنخواہ دینی پڑتی تھی وہ ایک اے آئی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے یا ایک اے آئی کو ہی ہائر کر کے کام کروا لیے جاتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے کہ جو ہے ہم جتنے بھی یعنی کہ لوگ کام کرنے والے تھے ان کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا. تو لہٰذا ابھی جو ہے کاروبار میں اے آئی کا استعمال کاروباروں کو زیادہ اثر انداز اور منافع بخشنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اے آئی کا استعمال کسٹمر سروسز کو بہترین بنانے کے لیے مارکیٹ کی جو مہمات چلتی ہیں ان کو ذاتی بنانے اور خطرے کا انداز لگانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی کہاں پر خطرہ ہمیں مل سکتا ہے یا کہاں پر ہمیں منافع مل سکتا ہے, یہاں کہاں پہ ہم نے جو ہے کسٹمر کو کس طرح سے سروس پرووائڈ کرنی ہے, یہ سب چیزیں ہمیں اے آئی سے پتہ لگ سکتی ہیں. اور انسان کے درمیان تعاون جو ہے اس کو بھی اے آئی زیادہ فائدہ مند بنا رہا ہے. وہ کس طرح کے بہترین کارکردگی دکھا کر اے آئی انسان اپنی منفرد طاقتوں کو یکجا کر کے یعنی ایک ساتھ, اگر میں نے پہلے بتایا کہ اگر ایک ساتھ یوز کریں تو اس سے بہترین نتائج ہم حاصل کر سکتے ہیں. زیادہ درست فیصلہ سازی بھی ہم کر سکتے ہیں. پہلے لیکچر میں نے بات کی تھی کہ اے آئی ہمارے فیصلے بھی کر سکتا ہے. وہ کس طرح کہ ہم اس کو ایک اپنا بتائیں گے ہماری یہ پرابلم ہے, یہ اس کا سولوشن ہمیں دے گا, لیکن ہم نے اس کو اپنا پرابلم نہیں بتانا بلکہ ہم نے اس کا خود سولوشن نکالنا ہے. کیونکہ کیا ہوگا نقصان, وہ کس طرح کہ ہم اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیں گے. اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت جو سوچنا سمجھنا ہے, جو ہمارے لیے اشرف المخلوقات ہونے کا باعث ہے, اس کو ہم کھو دیں گے اور ہم کس کے کمانڈ کے اوپر چلیں گے, اے آئی کی. سو اس کا ہم نے یوز نہیں کرنا. لیکن چونکہ اس کے پاس ڈیٹا جو ہے بہت زیادہ ہے, یعنی اس کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ایسی تعداد میں کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, لہٰذا ہم اس سے وہ فیصلے ضرور لے سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کینسر کا اگر ہم علاج تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کینسر کا علاج ہو, لہٰذا ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا کیمیکل ایسا جو کینسر کے لوگوں کے اوپر نہیں استعمال ہونا چاہیے, کون سا کیمیکل ایسا جو استعمال کیا جائے. انہی جو یعنی کہ مؤثر کیمیکلز ہیں ان کا استعمال کر کے ہم کیمیکل کا یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے کینسر کی دوائیاں ایجاد کر سکتے ہیں. تو ہم نے ابھی جیسا کہ پڑھا کہ اے آئی بہت زیادہ یعنی کہ انسان اور اپنے لیے جو ہے ہمارے لیے فائدے جو ہے چھوڑا ہے, یعنی انسان اور اے آئی مل کر بہت زیادہ فائدے انسانوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ابھی کچھ خطرات بھی ہو سکتے ہیں کہ اے آئی کو استعمال ہیکنگ سائبر سیکیورٹی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اب میں نے بتایا کہ اے آئی کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے, اے آئی کو سمجھ زیادہ ہے, اے آئی انسانوں کی طرح کام کر سکتا ہے. لہٰذا جو شخص اس کو اچھی طرح سمجھ جائے گا, جو شخص اس کو کمانڈ دینا جان جائے گا, وہ یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اے آئی سے وہ کس طرح سے مزید چیٹ بوٹس نکالے گا, وہ کس طرح سے ہیکنگ سسٹم جو ہے اپنے ساتھ جوڑ سکتا ہے اے آئی کو یوز کر کے, وہ کس طرح سے کسی بھی سائبر سیکیورٹی کا جو ہے کام کر سکتا ہے, وہ کس طرح سے کسی بھی بڑی کمپنی کو نقصان دے سکتا ہے, کسی کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ, کسی کے موبائل کے ساتھ, کسی کے لیپ ٹاپ کے ساتھ کس طرح سے اس نے ہیکنگ کرنی ہے وہ اے آئی اس کو بتا دے گا. لہٰذا یہ خطرہ بہت بڑا ہے, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, اے آئی کو مؤثر انداز کے لیے یوز کرنا ہے, مؤثر فائدوں کے لیے یوز کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہوگا کہ کیا ہم اے آئی سے جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں, کیا اے آئی کے ساتھ کاروبار کرنا آسان ہے. لہٰذا آج ہم اس ٹاپک کو بھی کور اپ کریں گے اسی لیکچر میں. تو دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں جو پوائنٹ ملتا ہے کہ اے آئی کے ساتھ کاروبار کرنا آسان ہے یا مشکل ہے, تو اس کے کئی زیادہ یعنی کہ جو ہے نا ہمارے پاس پوائنٹس ہیں. لہٰذا پہلے ہم وہ ڈسکس کریں گے کہ اس کے ساتھ کاروبار کرنا یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ کاروبار کرنا آسان ہے, وہ کس طرح سے ہے. تو پہلا آپ کی مہارت اور تجربہ, آپ کے پاس پہلے سے ہی ڈیٹا سائنس, مشین لرننگ یا اے آئی میں مہارت ہے تو آپ کے لیے اے آئی سے کاروبار کرنا آسان ہے. لیکن اگر آپ ان شعبوں میں یعنی میں نے جس طرح بتایا کہ ڈیٹا سائنس, مشین لرننگ یا اے آئی ان میں نہیں ہیں یعنی نیو ہیں, بگنرز ہیں, تو آپ کو سیکھنے اور ترقی کرنے کے لیے وقت اور وسائل میں سرمایہ کاری جو ہوتی ہے ان کی ضرورت ہوگی. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کون سا یعنی ہمارے پاس جو ایک اسکل ہوتی ہے وہ کون سی ہے, کون سی فیلڈ میں ہمارے پاس اسکل, لہٰذا اگر اس اسکل کو ہم سامنے رکھ کر اے آئی کی یوز کر کے ہم کاروبار کریں تو ہمارے لیے اس میں ترقی بہت زیادہ حد تک ہے. اس کے بعد مارکیٹ, ٹھیک ہے, مارکیٹ میں اے آئی کے لیے جو مارکیٹ ہے اس میں
کافی تیزی کے ساتھ جو ہے اضافہ ہو رہا ہے. وہ کیسے ہو رہا ہے کہ اے آئی جو ہے ابھی لوگوں کے لیے, کچھ لوگوں کے لیے نیو ہے, یعنی وہ اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اے آئی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں, جو کہ ڈیٹا لرننگ جانتے ہیں, جو کہ مشین لرننگ جانتے ہیں, ڈیٹا سائنس کو جانتے ہیں اچھی طرح سے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ وہ اے آئی میں بھی مہارت رکھتے ہیں. تو وہ کیا کریں, وہ مارکیٹ میں آگے بڑھ چڑھ کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اے آئی کیا کیا کر سکتے ہیں, اے آئی کی سروسز پرووائڈ کریں, اور اس نسبت سے ان کی جو ارننگ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے, اور اس نسبت سے ان کا جو ہے مقام بھی بڑھ رہا ہے, یعنی اس کاروبار کو ترقی مل رہی. لیکن یہ بھی ہے کہ ایک اے آئی جو ہے اس کو جو تعلیم ملی ہوئی ہے اسی کے مطابق وہ آگے سکھا رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی انسان کے پاس جو تعلیم ہے اس کا, اور اے آئی کا یوز کر کے وہ آگے اپنے گاہکوں کو, یعنی جو اس کے کسٹمرز ہیں ان کو اپنی سروسز دے رہا ہے. اور اس کا جو ہے لوگ زیادہ سے زیادہ یعنی کہ اس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ اے آئی کے ساتھ کاروبار کیا جائے, اور اے آئی کو ہی یوز کر کے اپنے کاروبار کو دن رات یعنی کہ اپنے کاروبار میں ترقی کا اضافہ ہو سکے. اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک مضبوط کاروباری منصوبہ جو ہے وہ کہاں سے بن سکتا ہے, تو ہم اے آئی کے ساتھ اس پر بھی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اے آئی کے یوز کر کے اپنا جو کاروباری سسٹم ہے, یعنی اپنا بزنس جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نکال دینے کی ضرورت ہے, کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو یوز کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ بھی آپ کو یہ بتائے گا. اس کے علاوہ ہم اے آئی کے ساتھ کاروبار اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اے آئی کی جو تعلیم ہے وہ دیں جن کو اس کے بارے میں نہیں پتہ, یعنی آگاہی وہ ہم چلائیں اور اے آئی کے متعلق لوگوں کو بتانا شروع کریں. اس کے بعد ہم انہی لوگوں کی ایک ٹیم بنائیں جن کے پاس ہم نے جو ہے علم پہنچایا, یعنی اے آئی کا علم ہم نے جن کو دیا اسی کے اکارڈنگ ہم جو ہے ان کو بتائیں اور ان کی ایک ٹیم بنا لیں. اس کے علاوہ آپ اے آئی سے اپنے جو ہے گاہکوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا گاہک کہنا کیا چاہ رہا ہے. اب آپ نے ایسا چیٹ باکس دیکھے ہوں گے کہ جو ہے آپ اپنی واٹس ایپ کے اندر آرام کے ساتھ میٹا اے آئی کا یوز کر سکتے ہیں. آپ اس کے ساتھ سوال جواب کر سکتے ہیں, جو آپ کا گاہک آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ اے آئی کے ساتھ جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو اے آئی کو بتائیں کہ میرا گاہک جو ہے اس طرح کی چیز مانگ رہا ہے, تو ہم نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. یہ بھی اے آئی آپ کو مدد کرے گا, اور آپ کے گاہک کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو بتائے گا کہ آپ اس کو اس طرح سے, یعنی آئیڈیاز دے گا کہ آپ اس کو اس طرح سے کوئی پوسٹ کریٹ کر دیں گے تو آپ کا گاہک زیادہ خوش ہو سکتا ہے, آپ اس طرح کا اس کے اوپر ٹیکس دیں گے اور زیادہ خوش ہو سکتا ہے, آپ اس طرح سے اس کا جو ہے انٹرفیس لیں گے تو وہ اور زیادہ خوش ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں ہو چکی ہیں. تو آج کے لیکچر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اے آئی انسان کے ساتھ کس طرح سے کام کر سکتا ہے اور اے آئی کے ساتھ کاروبار کس طرح سے آسان ہو سکتا ہے. تو اب جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے آئی سے ارننگ کیسے ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ نے اپنی فیلڈ خود سلیکٹ کرنی کہ ہم کس فیلڈ میں اے آئی سے ارن کر سکتے ہیں. جیسا کہ ابھی میں آپ کو جس طرح آگے کورس میں سکھاؤں گی کہ ہم نے کس طرح سے پرومپٹ جنریٹ کروانے ہیں, کس طرح سے ہم نے اے آئی سے کام کروانا ہے, کس طرح سے ہم نے اس کے پکچر کریٹ کروانے ہیں, وائس اوور کروانے ہیں. ہمارا جو لیکچر تھا وہ اسی اکارڈنگ تھا. آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے, سن لینا ہے, اور آپ کو جو چیزیں سمجھ آپ کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, اور جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.